بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کورس شروع کیا، چند ویڈیوز ہم نے بنائے نماز کورس کے بارے میں۔ آج بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے نماز کورس کے بارے میں۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ نماز کے نواقض کون کون سے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے نماز توڑ جاتی ہے وہ بتائیں گے۔ نماز کے دوران کلام کرنا، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دنیاوی بات کرے، مثلاً کسی سے حال پوچھے یا دنیا کا جملہ بولے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من کلام الناس، یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی باتیں درست نہیں، البتہ اگر بھول سے یا جہالت کی وجہ سے بولے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن معافی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کہا لگانا، زور سے ہنسنا۔ اگر نماز کے دوران کوئی شخص زور سے کہا لگا دے کہ قریب والا سن لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ فقہ حنفی کے مطابق نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ صرف مسکرانے یا ہلکی سے ہنسی سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ تو کہا۔ نمبر 3، وضو ٹوٹ جانا۔ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا، مثلاً گیس خارج ہونا، پیشاب، خون زیادہ بہنا وغیرہ، تو نماز فوراً باطل ہو جائے گی۔ قرآن میں وضو کے بغیر نماز کو منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4، کھا پی لینا۔ اگر نماز میں کچھ کھایا پیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو، مثلاً ایک دانہ یا گھونٹ ہو، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، قبلہ سے منہ پھیر لینا، یعنی نماز کے دوران اگر بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر قبلہ سے منہ پھیر لیا تو نماز ختم ہوگی۔ ہاں، اگر ضرورت کے وقت مثلاً دشمن یا سام کے خوف سے رخ بدلا تو اجازت ہے۔ یہ قبلہ کے بارے میں۔ نمبر 6، زیادہ حرکت کرنا۔ نماز میں سکون و اطمینان شرط ہے۔ اگر کوئی شخص 3 بڑے حرکتیں لگاتار کرے، مثلاً جیب سے چیز نکالنا، ٹوپی سیدھا کرنا، بار بار کپڑے ٹھیک کرنا، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معمولی حرکت جیسے ایک ہاتھ سے خارش کرنا یا کپڑا ہلکا سا درست کرنا جائز ہے۔ نمبر 7، بالغ کے آگے سے گزرنا۔ اگر نمازی کے آگے سترہ رکاوٹ نہ ہو اور کوئی بالغ شخص عین آگے سے گزر جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے اور سخت گناہ ہے، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں، صرف ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا۔
اگر آدمی اتنا کمزور ہے کہ ٹیک کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا اور ٹیک لے کر نماز پڑھے تو نماز جائز ہے، لیکن اگر طاقتور ہونے کے باوجود بلا وجہ ٹیک لگائے اور اگر ٹیک ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے گا، اسی حالت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، اگر نماز میں دنیاوی بات پر زور سے رویا یا چیخ نکلی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر آخرت کے خوف، جنت و دوزخ کے تصور یا قرآن کی آیت سے رونا آ جائے تو یہ باعث ثواب ہے۔ نمبر 10، ایسی حرکت جو نماز کی ہیئت کو بدل دے، مثال کے طور پر کھیل کود کی طرح اچھلنا، تالیاں بجانا یا ناچنے جیسی حرکت کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، نماز ٹوٹنے والی اہم چیزیں یہ ہیں کہ کلام کرنا، کہا لگانا، وضو ٹوٹ جانا، کھانا پینا، قبلہ سے رخ پھیر لینا، لگاتار زیادہ حرکت کرنا، دنیاوی چیخ و پکار یا ہنسی یا ایسی حرکت جو نماز کی شکل بگاڑ دے، تو یہ آپ دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی نماز کا خیال رکھے، اور اگر یہ حرکتیں وہ خود کرتے ہیں تو اس سے جان چھوڑائے، اور یہ حرکت چھوڑ دے تو نماز درست ہو جائے گی، ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ جزاکم اللہ۔